نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے نمرود کی بیٹی کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور نبی کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست خود کرتے ہیں۔ نبی کا کوئی استاد، انسانوں میں کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا۔ نبی کی تربیت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، ماں سے کہنے لگے کہ امی جان میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، تیری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں۔ تو پھر کہا کہ اماں جان آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے، آزر وہ لاتا ہے اور میں آگے کام گھر کا نظام چلاتی ہوں۔ پھر کہا کہ میرے ابا کا رب کون ہے؟ پھر کہا کہ آپ کے ابا کا رب تو نمرود ہے، وہ اس کے پاس خزانے ہیں، وہ آپ کو ابو کو دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اس سے ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں۔ پھر کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا چپ ہو جا، ایسی باتیں نہ کر، وہ تو رب الاعلیٰ ہے، وہ تو سب سے بڑا رب ہے، کیونکہ نمرود انا ربکم الاعلیٰ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا۔ ماں نے کہا کہ چپ ہو جا، ایسی باتیں نہ کر، وہ تو رب الاعلیٰ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دلی تشفی نہ ہوئی۔ رات ہوئی، آسمان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا، روشن ستارہ، باقی ستاروں کی بنسبت بڑا ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ جب تھوڑی دیر گزری، اس ستارہ جب چاند ظاہر ہوا تو ستارے کی روشنی مدھم ہو گئی اور چاند کی روشنی زیادہ ہو گئی۔ کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب کچھ صبح ہوئی، چاند غروب ہو گیا اور صبح ہوتے ہی سورج نکل آیا۔ پھر کہنے لگے یہ اس کی روشنی ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، کیونکہ بچے تھے، بچے ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے، جب سورج بھی شام کو غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ وہ رب نہیں ہو سکتا جس پہ زوال آئے۔ پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ نمرود کے درباریوں میں سے تھے، اور بت پرستی اس وقت میں عروج پر تھی۔ یہ گھر میں بت بناتا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتا کہ جاؤ یہ بت بازار میں بیچ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت کے گلے میں رسی ڈالتے اور گھسیٹتا ہوا بازار کی طرف لے جاتے اور کہتے کہ یہ بت کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیوں بچے تھے شروع سے، پھر وہ کہتے بھی کہ باپ کہتا کہ تو ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ بہرحال واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا لمبا ہے، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، نمرود کو پیغام نبوت پہنچایا، نمرود نے انکار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عظیم الشان آگ کا بندوبست کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا، سارے لوگ میلے میں خوشی منانے کے لیے باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، آپ جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ وہ سارے میلے میں عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، ایک کلہاڑا لیا، جا کر بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، سب کو اوندا موندا کر دیا، اور جو بڑا بت تھا کلہاڑا لے جا کر اس بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب وہ لوگ عید سے واپس آئے، واپس آ کر اپنے بت خانے میں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے آئے، تو دیکھا سارا بت خانہ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ بت جو ہے کوئی منہ کے بل گرا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا سر، سب کا برا حال کیا ہوا ہے۔ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے
کہ یہ کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ کر دیا؟ انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ ہمارے بستی میں ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، اس نے یہ کیا ہوگا۔ ان کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بل فعل کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے ان کے ساتھ یہ کیا ہوگا، کیونکہ کلاڑا تو اس کے کندھے پہ رکھا۔ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بڑا بت اس نے کوئی ان کو حکم دیا ہو، انہوں نے اس کے حکم کی مخالفت کی ہو اور انہوں نے بات نہ مانی، غصے میں آ کر اس نے اس کلاڑے سے ان سب کے سر اور پاؤں اور سب کو مار دیا۔ اور قاعدہ بھی ہے کہ جس کے پاس آلہ قتل مل جائے وہ قاتل ہوتا ہے، تو یہ بڑا بت کلاڑا اس کے پاس ہے، اس نے قتل کیا ہوگا۔ واپس میں کہنے لگے یہ بت تو کچھ کام نہیں کر سکتے، کسی کو تو نہیں مار سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال نمرود نے کہا کہ اس کو ہم بڑی سخت سزا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بندوبست کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں، اور ایسی تیز خطرناک آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ گزر جاتا تو وہ پرندہ جل کر مر کر نیچے گر جاتا۔ اب آگ تو جلا دی، ایسی عظیم شان آگ جلی، نہ اس سے پہلے کسی نے جلائی نہ اس کے بعد کوئی جلا سکے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے، لیکن آگ میں ڈالنے کے لیے نزدیک کون جائے؟ نزدیک جاتے ہیں تو جلتے ہیں۔ شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے ان کو طریقہ بتایا۔ منجنیق غلیل کی شکل کا ایک منجنیق جنگ میں وہ استعمال کرتے تھے، یا اس کو جھولا کہتے ہیں، جھولے کے ذریعے سے۔ اور ان شیطان نے کہا کہ اس کو ایک جھولا بناؤ اور جھولے میں بٹھا کر اس کو پیچھے سے دھکا دو، اور جیسے جھولا آگے آگ کی طرف جائے پیچھے سے رسیاں کاٹ دو۔ ان کے لیے وہ جھولا بنایا گیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ کر اور اس جھولے میں بٹھا کر آگ میں ڈالا۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہیں، اور اس میں نمرود کی بیٹی، سارا خاندان، سارے وزراء، سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اور یہاں یہ بھی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اس جھولے پہ بٹھایا گیا تو فرشتوں نے وہ جھولے کی رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، فرشتوں نے جھولے کی رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، آگے چھوڑ نہیں رہے، وہ آگے دھکا دے رہے ہیں لیکن ہلتی نہیں اپنی آگے سے۔ پھر شیطان آیا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، اس کے سامنے ننگے سر والی لڑکیوں کو اس کے سامنے لاؤ، تو جب وہ سامنے آئیں گی تو یہ خود بخود آگے چلا جائے گا۔ تو وہی کیا، انہوں نے عورتوں کو سر ننگا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا، اور فرشتے تو دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دیا اور آگ میں پیچھے رسیاں کاٹ دی، اور سیدھے جا کر وہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے۔ وہ جیسی آگ میں گرے تو اللہ تعالیٰ کو اوپر فرشتے منظر دیکھ کر کہ اللہ ہمیں حکم دے، تیرا خلیل جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، ہمیں حکم دے اس آگ کو بجھائے، ہمیں اجازت دے ہم جا کر اس کی مدد کریں۔ کہا کہ جاؤ، اگر ابراہیم کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی جا کر مدد کرو۔ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اجازت لے کر آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اجازت لے کر آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نارو، اے آگ بردا ٹھنڈی ہو جا، کہتے اتنی ٹھنڈی ہو گئی آگ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کپ کپی لگ نکلی۔ جیسے سردی کی وجہ سے آدمی ٹھٹھرتا ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کپ کپی آ گئی۔ تو فوراً ساتھ اللہ تعالیٰ نے والسلامہ، سلامتی والی ایسی ٹھنڈی بناؤ کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت
جا کر آگ میں وہاں پہنچ گئے، نہ ان کے ہاتھ کی باندھی ہوئی جو رسیاں تھیں وہ تو جل کر گر گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک نہیں جلا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے بستر آ گیا، وہاں درخت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، چشمہ وہاں جاری ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ کہا کہ میرے وہ 40 دن جو آگ میں نے گزارے۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا، تو بڑے لوگ متاثر ہوئے کہ بھئی آگ میں پڑا ہوا ہے، آگ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ نمرود کی بیٹی راعزہ اس کا نام تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ابراہیم یہ آگ تیرے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی برکت سے، یہ کلمے کی برکت سے آگ میرے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ نمرود کی بیٹی نے کہا کہ اگر یہ کلمہ میں پڑھ لوں اور آگ میں چھلانگ لگا لوں تو میرے اوپر بھی ایک اثر نہیں کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر تو بھی یہ کلمہ پڑھ کر آ جائے اور حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کر تو بھی آگ میں چھلانگ لگا لے تو آگ تیرے اوپر بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کر آگ میں چھلانگ لگائی اور آگ نے اس کے اوپر بھی اثر نہیں کیا۔ تو جو بندہ بھی نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جس طرح نمرود کی بیٹی ظالم بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن اس نے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کے اندر نجات دی۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی جو ہمیشہ کی آگ ہے وہ خطرناک آگ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔